رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے. یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاگتے، پھر آخر میں پھر سو جاتے. تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. جو رات کے بالکل ارلی حصے کا سونا ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے گویا وہ انسان ساری رات سو چکا، کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے. اس میں تھکاوٹ جلد اترتی بنسبت پچھلی رات سو. صحابہ کا قیام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، مجھے اس نے اس وقت فلاں فلاں آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلاں فلاں سورت سے بھول گیا تھا. عباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تہجد پڑھی تو آپ نے عباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عباد پر رحم فرما. کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنیاں، تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا. صحابیات کا قیام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہے اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہے. امام احمد بن حنبل، امام بخاری، حافظ عراقی، یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت مانوس چیز ہے، یعنی بالکل روٹین کی بات تھی. تہجد کے فائدے. نمبر 1 خیر و بھلائی ملنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گریں لگا دی جاتی ہیں. بس اگر اس نے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرہ کھل جاتی ہے. اگر کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو سب گریں کھل جاتی ہیں اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا. یعنی جو لوگ صبح اٹھ کر صبح اٹھتے ہی پہلے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دعا کرتے ہیں، اگر تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری گرہیں کھل جاتی، بالکل فریش ہو کر ریلیکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر نماز مس ہو جائے تو بوجھ تلے آ جاتا ہے. اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے ورنہ سستی اور خباثت نفس کے اندر آتی ہے. لا علاج مرض سے شفا ملنا. امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند، یعنی صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام اللیل. دل کا علاج. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا. نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی بہت زیادہ نہ کھانا. نمبر 3 قیام اللیل. نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. نمبر 5 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. دل کو خوشی ملنا. عطا خراسانی کہتے ہیں جب آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے. اور اگر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تہجد مس ہو گئے اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو کیونکہ اس نے اپنے نفع مند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا، یعنی قیام اللیل کو. رزق ملنا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت. نمبر 3 صدقے کا خیال کرتے رہنا. نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں. چہرے پر نور آنا. حسن بصری سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. لوگوں کی محبت ملنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے، یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی. کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ خوشی ملنا. دل کا علاج. لا علاج مرضوں سے حفاظت. رزق ملنا. یس. نفس میں چستی آنا. لوگوں کی محبت ملنا. چڑچڑا پن دور ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاف ستھرا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے مسواک کرتے تھے.
مسواک کیا, صاف ستھرے ہوئے, پاک ہوئے, اور پھر آپ طویل قیام کرتے. اب کیا کہتے ہیں, کھڑے ہو کے آفس میں کام کریں, اسٹینڈنگ آفیسز بن رہے ہیں, ان قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کرے. تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکوع بھی ہوتا تھا, اتنی دیر آپ جھکے ہوئے, اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا, صحت ہی صحت ہے, ایکسرسائز ہی ایکسرسائز ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا, میں نے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی وہ قیام اللیل نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی چیز ہے. ایسا کچھ نہیں. دیکھیے یہ اور کیا ہے, مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے ہے کہ اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا, ورنہ بیسیکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے بہترین قیام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ہے, جو اٹھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے, آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے, پھر ایک تہائی کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے. لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسٹرا نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے وہ بھی قیام ہوتا ہے. یعنی رات کے نوافل چاہے اول حصے میں پڑھ لیں, چاہے درمیان میں, چاہے آخر میں. ہاں یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے obviously. لیکن آخری حصہ لاسٹ 1/3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر. اور سحری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے, بلکہ بڑے اجر کا وقت بھی ہے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو 10 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو, یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ 1-2 پڑھیں گے مزہ آئے گا, پھر 10 کے وہ پیچھے اور 10 چلے جائیں گے. بگننگ بھی ہے بالکل, اسٹیپ بائی اسٹیپ, تھوڑا تھوڑا. ورنہ 1-2 دن تو جذبات میں آ کے اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوچ پڑے ہوں گے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک, عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے, اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا, یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. اٹھنے کا بہترین وقت مسند احمد کی روایت ہے, ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر, یا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں, لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا. آپ مثلا سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا. رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے, اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے, کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے. آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے. عمرو بن عبسہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت. مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے. میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے. اب دیکھیے اس وقت گھڑیاں نہیں تھی, لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تہجد کا جو تھا اس میں مرغ اذان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی کا تو کچھ نہ پوچھیں, اس لیے کہ فرسٹ ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبھی بول رہے, رات کے وقت کبھی بول رہے تھے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ نہیں, میں پریشان ہو گئی جب شروع میں گئی وہاں, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, کہ کراچی میں لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں, تو وہ پھر کبھی بھی جاگنے لگے. کھانا ملتا ہے, بالکل کھانا بھی ملتا ہے. اب دیکھیں ریسٹورینٹس کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ کے جاتے ہیں, کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بیچارے, ان کا رزق بھی رات کو کھلتا ہے. ان کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے.
جیسے انسان ڈسٹرب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹرب ہو گئے. حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا، آدھی رات کو، یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تہجد پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے قبل نماز سے فارغ ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتے، چنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. تہجد کے لیے بیدار ہونے کی سنتیں. آنکھ کھلنے پر دعا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ آخر تک اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. ابن عباس نے ابو المتوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری تو اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض. 3 بار وقفے سے اٹھنا. ابن عباس کہتے ہیں وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. ان میں بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے. یعنی بار بار وضو کیا، بار بار مسواک کیا اور بار بار ان فی خلق پڑھا اور عبادت کی. بیدار ہوتے ہی مسواک کرنا. ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی، جب بیدار ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے. اسی طرح جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے. 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے. سبحان اللہ، کس کثرت کے ساتھ منہ صاف کرتے. صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواک کرے. پھر درمیانہ وضو کرنا. ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر 2 وضو کے درمیان کا وضو کیا، یعنی ہلکا سا وضو، اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وضو کیا. پھر اٹھے اور نماز شروع کی. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں تہجد کتنی رکعتیں؟ تو یہ ظہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد. ابن عثیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، مثنا مثنا، اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، نہیں. کیا فرمایا؟ 2 ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسعت رکھتا ہے، یعنی اس میں کافی گنجائش ہے. انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے. تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لے. ٹھیک. ابن باز رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے اور 2 رکعت پر سلام پھیرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور قیام اللیل کو 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے. سب سے بہتر یہی ہے، اور اگر وہ 3، 5 یا اس سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں.
ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا، اس میں کوئی حد نہیں. لیکن سب سے افضل صورت 11 رکعت نماز پڑھنا ہے، 8 تہجد اور 3 وتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھنا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. شیخ البانی کہتے کہ صحیح نص کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قیام اللیل کی رکعات کی تعداد 11 ثابت ہے، اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی واضح طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس گنتی پر قائم رہے، خواہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ، آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جہاں 13 کی بات آتی ہے نا تو وہ 2 سنت فجر کی بھی شامل کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر. کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، کبھی 7 رکعتیں بھی ادا کی ہیں آپ نے، اور 7 سے کم نہیں پڑھی، یعنی 6 پڑھ کے 1 وتر کیا ہے، 7 سے کم نہیں پڑھی اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھی. رکعات کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ 2 کر کے پڑھنا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، انہوں نے کہا، ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 وتر پڑھ لو. جب آپ تہجد پڑھتے تو ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور 2 ہلکی رکعتوں سے آغاز کرتے. زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا، یعنی رات کی نماز کا. میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر 2 انتہائی لمبی، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان 2 لمبی رکعتوں سے ہلکی تھی، پھر 2 پڑھی جو پہلے والوں سے کم تھی، پھر 2 پڑھی جو اپنے پہلی والی رکعتوں سے کم تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو اپنی پہلی والی رکعتوں سے کم، پھر وتر ادا کیا. یعنی سب سے پہلے 2 ہلکی، پھر 2 خوب لمبی، پھر 2 اس سے کچھ کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. لیکن آپ کی یہ جو رکعتیں تھی بہت خوبصورت اور بہت طویل ہوتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں، ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو. پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے حسن، ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھو. پھر 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی 4 کے بعد تھوڑا سا بیچ میں وقفہ، پھر لمبے سجدے کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے، یہ آپ کی رات کی نماز تھی. اس میں آپ اتنا طویل سجدہ کرتے کہ اپنا سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے. تہجد میں قرات، لمبی قرات کی فضیلت صحیح مسلم میں ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، یعنی دیر تک کھڑے رہے. 10 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا. 100 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی قرات کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. مقنطرین کا لفظ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں قرات مختصر ہونے یا لمبی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی. کبھی آپ ہر رکعت میں یا ایھا المزمل کی مقدار کے مطابق قرات کرتے تھے، اور یہ 20 آیات والی سورت ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ ہر رکعت میں کیا پڑھتے؟ یا ایھا المزمل 20 آیات والی. کبھی 50 آیات کے برابر قرات کرتے تھے، اور کبھی کبھی سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء بھی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں کہ اتنی ضرور قرات کی جائے، حسب حالت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن obviously جتنی کریں گے پھر اس کا اجر اتنا ہی مختلف ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا. ہم نے کہا، آپ کا کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں، تھک گئے ہوں گے. ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار. حضرت عائشہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت سے قیام کیا.
یعنی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. اور وہ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. یعنی یہ تو تجھ پر، یعنی کہ ایک طرح سے رحم ہی کی درخواست کر رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں، تو رحم فرما دے ان پر. اسی طرح سورۃ الاخلاص کی تکرار، بار بار ایک ہی سورت. پھر اسی طرح جہری اور سری دونوں طرح سے قرات کرنا جائز ہے. آپ چاہیں تو تہجد میں بلند آواز سے تلاوت کریں، چاہیں تو دل میں پڑھیں. غزیف بن الحارث سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی دھیمی آواز سے. میں نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی. اب یہ اختلاف نہیں، کیا ہے؟ وسعت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرات کرتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ صحن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا جب آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور قرات کرنے لگا. اس نے اپنی آواز بلند رکھی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پہ رحم فرمائے، اس نے رات مجھے کتنی ہی آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا. تو بعض اوقات اونچی قرات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں. درمیانی آواز میں قرات. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی. راوی کہتے ہیں اور آپ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی. کہتے ہیں جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا، یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو تو دھیمی آواز بھی سن جاتی. کہتے ہیں پھر آپ نے عمر سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو، اور اے عمر، تم اپنی آواز کچھ دھیمی رکھا کرو، درمیانی چیز. لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اونچا نہ پڑھے تو پھر اونچا نہ پڑھیں. یا کوئی اور بھی تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی ایک ہی کمرے میں ہسبینڈ وائف دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی اونچی کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. آپ نے لوگوں کو سنا کہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار، بے شک تم سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، مگر تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز ایذا نہ دے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے. یا فرمایا نماز میں، یعنی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی اپنی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے. اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور نیچے سے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ درمیانی آواز سے پڑھنا. لیکن اگر کوئی اور ساتھ پڑھ رہا ہو، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کسی بھی چیز کی آواز آ رہی تو اس صورت میں اگر دوسرے ہوں تو ان کی رعایت کرنی چاہیے. اس وسعت کا فائدہ یہ ہے نا، جیسے سجدے کی دعائیں یا رکوع کی یا اور اسی طرح کی، تو کبھی ایک پڑھ لے کبھی دوسری پڑھ لے تو اس سے نماز کے اندر ایک خوبصورتی رہتی ہے، ایک توجہ رہتی ہے. شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہتے، پھر 3 بار لا الہ الا اللہ کہتے، 3 بار اللہ اکبر کبیرہ کہتے. اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے، بخشش طلب کرنا. ربیہ الجرشی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو کس چیز سے آغاز فرماتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ یہ دعا اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی، اور پھر 10 بار یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الضیق یوم الحساب، دنیا کی تنگی سے دعا مانگنا. شریک حوزنی کہتے کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ انہوں نے کہا تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پوچھا. آپ جب رات کو اٹھتے تو 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار الحمدللہ کہتے، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے،
10 بار سبحان الملک القدوس کہتے، 10 بار استغفر اللہ کہتے، 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے، 10 بار اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اس میں قیامت کی تنگی کا بھی ذکر آتا ہے اور دنیا کا بھی. پھر اسی طرح آپ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی بھی 10 دفعہ یہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور استغفر اللہ کرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے. پھر سجدے کی دعا، کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے. اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے. اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا. اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے. ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقوی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے. حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے. کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں. حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے. اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک
اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں
اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے. اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی. یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. وہ سیدھا کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے. تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی. ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تکبر کی انتہا ہے. تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں. تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا. تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا اور ان کے آگے وہ جھکے بھی. بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا. تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے.
اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہے. وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو. فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. سمجھ آگئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ثبوت نہیں دیتے. اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے. اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے. یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور سورت کو پڑھنے لگتے، اور کبھی آپ اس سورت کو لمبا کرتے، کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے سورت کو ہلکا کر دیتے، اکثر میانہ روی اختیار کرتے. 3 صورتیں ہو گئی. کون سی؟ خوب لمبا، بالکل چھوٹا اور درمیانہ. تو اکثر کیا کرتے تھے؟ درمیان میں رہتے. سورۃ فاتحہ کے بعد کی قرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے. یعنی عام حکم کیا ہے؟ اٹس این اوپن چوائس، جو آپ کا دل چاہے پڑھے، پابندی نہیں ہے اس میں. جو سورۃ فاتحہ کی تو کیا ہے؟ پابندی ہے کہ وہی پڑھنی ہے آپ نے، اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں دیا گیا. لیکن باقی قرآن کی قرات میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے، جو چاہے پڑھے. سری اور جہری قرات کا حکم. سری کا مطلب ہے خاموش اور چپکے چپکے، اور جہری کا مطلب بلند آواز سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا آپ نے اس میں بلند آواز سے قرات کی، اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا. یعنی یہ 2 نمازیں آہستہ اور باقی جہری، یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. پھر ہے قدر بلند آواز سے قرات کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے،
جبکہ آپ گھر کے صحن میں ہوتے تھے، یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ سن پاتے تھے. اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آ رہی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے. مسجد نبوی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مدینہ کی گلیوں میں گپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا ہے، کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھیں اور وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے تھے. اور جب لائٹ ہی نہیں تھی تو مصحف دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تہجد میں. ان کے حافظے اچھے تھے، قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے، اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے. ام ہانی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن لیا کرتی تھی، یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے. عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کرے، جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور عشاء. عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں. ہاں اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے، اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی عورت کے لیے چوائس ہے، چاہے تو اونچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے. سری نمازوں کی قرات. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے. سمجھ آگے؟ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ. باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات ہوتی. مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرات کرے گا. عمران بن حسین سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی، اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا، یعنی نیکی سمجھ کے کیا ایسے. آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے، یعنی آپ بھی کوئی سورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی. بعض اوقات کوئی قاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے، وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی. تو اس سے امام الجھتا ہے اور امام بھولتا ہے، اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو، اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا. یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں، وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں. تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں، دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض نماز میں ہم غلطی سے آخری 2 رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. آرڈر امپورٹنٹ ہے، ضروری نہیں. اچھا ہے اگر ہو، لیکن اگر یاد نہ رہے تو حرج نہیں. جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ جو خالی ہم مصحف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے، تزیین ہے قرآن کی. براء ابن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زینوا القرآن، قرآن کو زینت بخشو، باصواتکم، اپنی آوازوں سے. سبحان اللہ، ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا. آپ اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو، کس کس چیز کو. یعنی انسان کے اندر ایک یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں، زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے، عمدہ طریقے سے پڑھ کے. ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں؟ خوبصورت غلاف چڑھا کے، مخمل کے، اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں، اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں. اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو 2 لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیا بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس گانے کے بعض اوقات یا نعت کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھا جا رہا ہے، صرف آواز ہوتی ہے اس میں. یعنی بعض اوقات جیسے اب ربیع الاول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں میلاد ہوتے ہیں، تو اس میں بس نعتوں کی جو سلیکشن کر لیتے ہیں لوگ، اس میں بعض اوقات ٹوٹلی وہ شرکیہ ہوتے ہیں الفاظ، بعض اوقات ویسے ہی غلط ہوتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا، تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی میلاد ہے. تو مجھ سے پہلے کسی نے، ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے ایک نعت پڑھی. جب وہ پڑھ نہیں تھے تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہی ہیں. پھر میں نے اس سے آغاز کیا، میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے. آپ نے سوچا، اب دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. مکمل شرک تھا. تو ان کی آنکھیں کھل گئی. یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہہ رہے ہیں، صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھے، ٹیونز کو. وہ انڈین گانوں کی ٹیونز، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، تو صرف کاپی کیا جا رہا ہوتا. کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا. اب اس کو پتا چلا گانا سننا تو منع ہے، اچھے الفاظ نہیں ہے، شرم کی بات ہے، تو چلو نعت سن لیتے ہیں. نعت کو وہ الٹرنیٹ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ نعت سننے لگتے ہیں تو اس میں وہ گانے سے بھی زیادہ بدترین جب شرک آ جاتا ہے اس میں عمل برباد. آپ دیکھیے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں. لیکن بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی. اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھ کے انہی سے پوچھیں، ان سے کوسچن کریں. اچھا بعض اوقات کہتے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں. بھئی آپ مطلب کچھ بھی بنائے، لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں. تو جب انسان صحیح طور پر قرات کر لیتا ہے یا اچھی قرات کا ذوق اس کو ہو جاتا ہے، وہ سننے لگتا ہے، تو آپ یقین کریں دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی، کچھ اور پھر دل پہ لگتا ہی نہیں. استاذہ آپ نے جیسے نعت کا ذکر کیا، اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ ہے وہ نشید کا ہے. میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے، لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا گیا. پھر استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اتنا میریکولس ہے کہ اس کی ردم سے کہتے ہیں کہ کافی نان مسلمز کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرات وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے. تو جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں ہے. اور جتنی اچھی قرات ہوتی، قاری عبد الباسط کی آواز سن کے تو لوگ مسلمان بھی کئی ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو، نان مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے. اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا، سارے جنہوں نے جب سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے، تو جتنا اثر اس کا ہے اتنا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی. تو ہماری نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں جو قرات ہم کرتے ہیں وہ قرات ٹھیک نہیں. تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جس میں قرآن کی قرات بھی ٹھیک ہوگی. استاذہ میں 2-3 سال پہلے عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھی. اتفاق سے 12 ربیع الاول کو ہم لوگ مدینہ میں تھے، اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئے، ہمارے یہاں بڑی محفل جمے گی. ہم لوگ تو نہیں گئے، 2 فیملیز تو نہیں گئی، لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بولنے لگے وہ ڈائننگ روم میں دروازے بند کر کے پھر وہ اپنی وہی کرنے لگے. اتنا مطلب اس جگہ پہ بھی جا کے اصل میں لوگ جو ہیں وہ عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے. تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیر خواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے. جی آگے چلتے. شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا، یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا. تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے. سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی قرات کرنا. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. نماز میں 3 آیات کی تلاوت کا اجر، 3 آیات.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا پس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں. یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے. اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرات کا فائدہ کتنا ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور 3 آیتوں کا اجر بھی 3 اونٹنیوں سے مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا، کمپیریزن کیا گیا. نماز میں 10 آیات کی تلاوت کا بے حد اجر و ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے، اجر کا خزانہ، اور یہ خزانہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں. تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو. اور یہ اجر و ثواب ہے کس چیز کا؟ نماز میں قرآن کی تلاوت کا. 10 آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے، اور یہ سب نماز سے متعلق اجر ہے. وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ 10 نیکیاں، وہ نماز یا نماز کے علاوہ سب جگہ ہے. لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو اجر کتنا بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ غافل نہیں. 100 آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے. ومن قام ب100 آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے. قوموا للہ قانتین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا، اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں. 30واں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ ایک اسکیجول بنا لیں 30ویں پارے کو پڑھنے کا، کہ فجر میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے اور ظہر میں اور عصر میں ترتیب بنا لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. جی مغرب، عشاء، تہجد یہ سب اس میں آتا ہے. ایون فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فجر کی نماز میں قرات حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے ام الکتاب نہیں پڑھی، نہیں سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی. یعنی فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہلکی ہلکی، اور اس میں ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہے، قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون. کیا ہی بہتر ہے، کتنی اچھی ہیں. اور کہنے والا کہتا اچھا بس قل یا ایھا الکافرون نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے. نماز فجر میں 60 سے 100 آیات کی قرات. ابو برزہ الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، اور فجر کی نماز میں 100 سے لے کر 60 آیتیں تلاوت فرماتے، اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے، یعنی روشنی ہو جاتی تھی. یہ مطلب ہے. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی قرات فرماتے تھے. صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی تلاوت کرتے. سورۃ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو، لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے یعنی ہلکا پڑھاتے تھے، اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی. وہ نماز فجر میں سورۃ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے. سورۃ قاف کی قرات. فجر کی نماز میں سورۃ قاف یا اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے. صافات کی قرات یعنی سورۃ صافات بھی آپ نے پڑھی. سورۃ التکویر اذا الشمس کورت اس کو بھی پڑھتے ہوئے سنا فجر کی نماز میں عمرو بن حریث نے. سورۃ المؤمنون کی آیات
یعنی پوری سورت نہیں بلکہ اس کی آیات. عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورت مؤمنون کی قرات شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ امام بڑی اچھی قرات کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑھے اللہ اکبر کر دے یا کھانسی آ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی سورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں. سورۃ الروم کی قرات صبح کی نماز میں آپ نے کی. سورۃ زلزال کی قرات، اب آپ دیکھیے کہاں لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا. سورۃ الفلق اور الناس کی قرات، کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آنکھ کھلی آپ کی